مسلمان ہونا یقینی علم ہے کسی کا، مسلمان ہونا یقینی تھا کہ وہ کلمہ پڑھا. اگر آپ نے اس کو ایک بار بھی نماز پڑھتے دیکھ لیا، آپ کے پیچھے عید کی جمعہ کی نماز ایک بار بھی دیکھ لیا، اس کا مسلمان ہونا یقینی ہو گیا. یہ بات سن لیں، میں بعد میں آپ کو کتب عقیدہ دکھاؤں گا. امام ابو منصور ماتریدی جو ہمارے امام ہیں اہل سنت کے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے مرتب، امام طحاوی کے بعد بڑے مرتب عقیدہ ماتریدی، عقیدہ اہل سنت کا اشاعرہ کے مقابلے امام ابو منصور الماتریدی، اور امام نصفی، ان کی کتابیں میں اینڈ پر اس موضوع پر آؤں گا. یہاں تک تصریح کی گئی ہے کہ ایک کافر شخص تھا، کافر جس کو آپ جانتے ہیں کافر تھا، اس نے آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھ لی. مفتی عبد القیوم خان صاحب جماعت کرا رہے تھے، اور پیر خلیل الرحمن چشتی صاحب نے دیکھ لیا کہ وہ پیچھے جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے. شیخ الحدیث صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو علامہ سیالوی صاحب نے دیکھ لیا کہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ نماز پڑھ رہا ہے، کافر ہے، کافر نماز پڑھ رہا ہے. اور بعد میں اس کا کوئی عمل نہیں دیکھا آپ نے، بعد میں کہ آپ کوئی تعین کر سکیں. ہمارے ائمہ احناف اور ائمہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ اس کا نماز پڑھنا فقط، باقی کوئی بات آپ کی اس سے نہیں ہوئی، یہ دلالت کرے گا کہ وہ مسلمان ہو گیا. اس کا نماز پڑھنا اس کے مسلمان ہونے پر دلالت کرتی ہے. نہ اس نے آپ کے پاس کلمہ شہادت پڑھا، نہ آپ نے کلمہ شہادت سنا، نہ اس کو مزید کچھ مسلمانی کے اعمال کرتے دیکھا. نماز پڑھی پیچھے آپ کے، تھا کافر. اب قاعدہ ایک ہے، یہ تو دین اور عقیدہ اپنی مرضی کا بنا لیں. جو اپنی جماعتیں تنظیمیں بنا رکھی ہیں، کہیں کہ ہم امام اعظم کو ریپلیس کرتے ہیں، اپنی مرضی کا بنا لیں، پھر اپنے فتوے چلا لیں. اور اگر آپ خود کو حنفی کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، ماتریدی کہتے ہیں، کسی کے مقلد ہیں، تو پھر اماموں کو مانیں. یہ امام نصفی کا قول میں دے رہا ہوں، امام ماتریدی کا قول دے رہا ہوں، یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ دے رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینڈ پر یہ کتابیں دکھاؤں گا میں آپ کو جب اس کی باری آئے گی. کافر ہے، اس نے پیچھے نماز پڑھ لی، تو فرماتے ہیں اس سے اس کا مسلمان ہونا دلیل کافی ہو جائے گی. اب اس پر بحث ہوئی، کیوں بحث ہوئی؟ کیوں؟ انہوں نے کہا نماز ایمان نہیں ہے مگر ایمان کی علامت ہے. یہ احناف کا قول ہے. اشاعرہ اور ہمارے مابین اختلاف، انہوں نے کہا عمل بھی ایمان کا حصہ ہوتا ہے. امام اعظم نے کہا عمل ایمان کا حصہ نہیں، تصدیق و اقرار ایمان ہے. تو نماز پھر کیا ہے؟ نماز ایمان کی علامت ہے، دلیل ہے. تو قرآن کی آیت پیش کی دوسرے پارے کے پہلے رکوع کی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دیں. وہ ایمان کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھتے تھے اس کو قرآن نے ایمان کہا ہے. نمازیں، کیونکہ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جو فوت ہو گئے تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے ان کا حکم کیا ہوگا؟ اس پر قرآن نے کہا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا. تو ان کی نمازوں کو ایمان کہا، نماز کو ایمان کہا. اور امام اعظم کے مذہب میں ائمہ نے تصریح کی کہ وہ نماز سے مراد بھی کیا تھا، بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو صحیح سمجھنا، اس کو قرآن نے ایمان کہہ دیا ہے. تو فرمایا چونکہ نماز علامت اور دلیل ایمان ہے، لہذا کافر تھا، نماز پڑھتے دیکھ لی، یہ گویا ہم مرتبہ ہو جائے گا جیسے شہادت پڑھی اس نے توحید و رسالت. اتنا یعنی ان کا تصور یہ ہے اسلام کی طرف اتنی بات مل جائے، احتمال مل جائے تو اس کو ترجیح دے دیں، اور کفر کی طرف 99 دلائل اور اسباب مل جائے تو تب بھی ترک کر دیں. کسی کے مسلمان ہونے کی ایک وجہ مل جائے اتنی تو کفر سے نکال کے اسلام میں لانے کی تو اسے قبول کر لیں، اور مسلمان ہو 99 وجوہ مل جائیں کفر کے تو اعتراض کریں، بچیں، کافر نہ کہیں. یہ بنیادی قاعدہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ رہ گیا علم بواطن احوال امام شاطبی کہ اس کے باطن میں کیا ہے. فرمایا حکم قطعی طور پر قطعی طور پر حکم یہ ہے کہ ظاہر پہ ہوگا، عقائد میں بھی اور احکام میں بھی. رہ گیا یہ کہنا کہ اس کے باطن میں نیت میں یہ تھی، اس کے اندر یہ تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر لئن فتح ھذا الباب، اگر یہ ایسا باب کھول دیا جائے، امام شاطبی اصول دے رہے ہیں
کتاب المقاصد میں اپنی الموافقات کی القسم الثالث کتاب المقاصد فرماتے ہیں اگر یہ باب کھول دیا جائے علماء پر اور مفتیوں پر کہ وہ ان کے باطن کے حال پر فیصلے کرنے لگیں اسٹیجوں پر اور تقریروں کرنے پر، پھر غیر مفتی غیر عالم، اس کی نیت یہ تھی، وہ اس نے جب ٹھیک ہے کلمہ تو کفر کا نہیں کہا، آقا علیہ السلام کا نام تو نہیں لیا، قرآن کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام نہیں لیا، کتاب و سنت کا نام نہیں لیا، آقا علیہ السلام کا نام نہیں لیا، نام تو اس نے ضیاء الحق کا لیا یا نواز شریف کا لیا یا فلاں کا، اس کو کالا قانون کہا، مگر اس کی نیت یہ تھی۔ یہ جو مگر کے بعد جملہ لگ رہا ہے اس کو 1400 سال کے اماموں نے رد کر دیا ہے۔ یہ مگر کے بعد کی بات اللہ جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتی، مگر نیت یہ تھی، یہ فیصلہ اللہ کر سکتا ہے، یہ آپ کا اور میرا حق نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اگر یہ باب کھول دیا جائے کہ اس کے باطن میں نیت یہ تھی، قصد یہ تھا، تو فرماتے ہیں کہ پھر ظواہر احکام کی ترتیب ہی برباد ہو جائے گی، شریعت کے حکم بھی خلط ملط ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ فَالْعُذْرُ فِيهِ ظَاهِرٌ وَاضِحٌ، اگر تو ظاہری قول اور فعل کے اوپر اس پہ قتل واجب ہوا تو پھر تو عذر ظاہر ہے، وہ بڑا کلیئر ہے کہ ظاہراً اس کا قول و فعل دلالت کر رہا ہے قطعی طور پہ صراحت کے ساتھ کفر پر، کلیئر ہو گئی بات۔ لیکن وہ کہتے ہیں وَمَنْ طَلَبَ قَتْلَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ أَمْرٍ غَیبِیٍّ، اور کسی شخص کو ظاہر قول تو نہ ملے اس کے کفر کا صراحت کے ساتھ، مگر وہ امر غیبی کی بنیاد پر فیصلہ کرے کہ اس کے دل میں نیت یہ تھی، ہم اس کو جانتے ہیں، اس کا قصد یہ تھا، ان تمام کلمات کہنے سے اس کی مراد یہ تھی، اس کے دل کا اشارہ ادھر تھا، اگر یہ امر غیبی کی بنیاد پر فیصلہ کریں تو فرماتے ہیں تو پھر تو جو خواطر اور رجحانات بندے کے اور خیالات بھی بڑے برباد کرنے والے اور ظواہر کو بھی تخت و تاراج کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں قد فہما من الشر، شرع سے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ حاضر یہ جو سد حاضر باب جملتن کے شرع نے، اور پھر یہ بھی کہ شرع نے سد حاضر باب جملتن، دونوں طریق معروف اور مجہول، کہ شریعت نے یہ باطن اور نیتوں کی بنیاد پر ظاہر کے بغیر فیصلہ کرنے کے دروازے کو بند کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔